میرا نیم عمر عثمان ہے. عمر عثمان مطلب میرا نیم عمر ہے، ابو کا نیم عثمان ہے، امی کا نیم امینہ. میں یہاں پہ رہتے کانگو میں میرا ملک ہے. ادھر شکر اللہ میں مسلمان ہوں. اور میں اسلام میں کیسے آیا تھا اسلام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سے تھوڑا باہر چلتے ہیں، کانگو چلتے ہیں. کانگو کی کیا صورتحال ہے، یہ کیسا ملک ہے. وہاں پہ امن فوج کے دستے تعینات ہیں. وہاں پہ اتنی زیادہ بد امنی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا تیسرا ملک ہے یا چوتھا ملک ہے جس میں بہت زیادہ پیٹرول پیدا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی وہاں پہ کتنی زیادہ قسم و پرسی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سونے کے ذخائر موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا گڑھا کھودیں تو آپ کو ہیرے جواہرات بھی وہاں سے اس زمین سے نکلتے ہوئے مل جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو وہاں کے مقامی ہیں، بالکل پابندی ہے کہ آپ 2 فٹ سے زیادہ گہرا گڑھا نہیں کھود سکتے، کیونکہ 2 فٹ سے نیچے جائیں گے تو آپ کو ایسی معدنیات وہاں پہ ملیں گی، ایسے ہیرے ملیں گے، جواہرات ملیں گے جو مالیت میں بہت ہی زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ کتنی زیادہ غربت ہے، کتنی زیادہ قسم پرسی ہے. لوگ ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے لیے اپنی خوراک پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو یہ سارا کچھ عالمی طاقتوں کی طرف سے اپنے مفادات کے لیے وہاں پہ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ گروہوں کو، گروپوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. وہ وہاں پہ استحکام آنے نہیں دیتے. گروپ آپس میں لڑتے ہیں، فوج کے ساتھ لڑتے ہیں، فوج ان کو مارتی ہے، یہ ان کو مارتے ہیں. تو اتنی زیادہ وہاں پہ بد امنی ہو چکی ہے کہ اقوام متحدہ کو وہاں پہ اپنی امن فوج کو اتارنا پڑا ہے. تو امن فوج میں کون ہے؟ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، دیگر ممالک کے بھی وہاں پہ فوجی ہیں. وہاں کا کمانڈر کون ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ملک میں امن فوج تعینات ہے، اس کا کمانڈر پاکستانی ہو، اس کا کمانڈر مصری ہو، اس کا کمانڈر انڈیا کا ہو، کوئی بھی بہرحال کمانڈر ہو. آپس میں دشمنی رکھنے والے ممالک بھی فوج کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن کمانڈر ہوتا ہے، اس کی بات آپ کو پھر ماننا پڑتی ہے. بات ہم نے کی کہ کانگو کے لوگ کس طرح سے وہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو مجھے ایک نمبر مل گیا. وہاں پہ عمر بن امین ان کا نام ہے، کانگو کے رہنے والے ہیں. ان کا مجھے نمبر مل گیا اور اتفاق سے ان کا امن فوجوں کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے. پاکستانیوں کے ساتھ بھی اس کی تعیناتی رہی، بھارتیوں کے ساتھ بھی رہی، دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان کی تعیناتی رہتی ہے. ان سے جاننے کی ہم نے کوشش کی، ان کے اپنے حالات کے بارے میں، ان کے ملک کے حالات کے بارے میں. تو انہوں نے اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات ہمارے سامنے رکھی. لیکن اتفاق سے وہ بندہ پاکستان کے امن مشن کے ساتھ رہا تو اس کو اردو بھی اچھے طریقے سے بولنی آتی ہے. خیر اتنی زیادہ بہتر اردو جس طرح سے ہم لوگ بولتے ہیں اتنی تو وہ نہیں بول سکتا، لیکن گزارے لائق ان کی اردو کافی بہتر ہے. ان سے بات کرتے ہیں، درمیان میں ہم اپنی بات بھی کرتے رہیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اور روزہ کیسے جا رہے بھائی؟ امن ہے؟ ہم ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ روزہ صحیح جا رہے. اور میرا نیم عمر عثمان ہے. عمر عثمان مطلب میرا نیم عمر ہے، ابو کا نیم عثمان ہے، امی کا نیم امینہ. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ رہتے کانگو میں میرا ملک ہے. لیکن جدھر رہتا ہوں میں، جدھر میرا امی اب پیدا ہوا تھا، میرا ایک گاؤں میں، ایک گاؤں کا نیم ہے ملولو. وہ کس پروونس میں؟ ساؤتھ کیوو پروونس، بکاوو کا نیم پروونس. ٹھیک ہے، ساؤتھ کیوو بکاوو یہ کا نیم پروونس ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ادھر سے رہتے ہو. اور ابھی جدھر میں ہے ابھی وہ آگے سے اویرا سے آگے اویرا اور کلیمی، ہم ادھر ہی رہے ابھی. میں اور کیسے پہنچ گیا تھا ادھر سے کلیمی سے. میں گاؤں میں مسئلہ ہے گاؤں میں کانگو کا مسئلہ ہے، نہ گاؤں میں لیکن پورا کانگو میں مسئلہ ہے، مشکل ہے. اور پھر میں بھاگ رہا تھا. ٹھیک ہے، بھاگ رہا تھا ہر وقت باندھا وہ بھاگ جاتے کس وجہ سے؟ ہر وقت نا وہ فائٹنگ ہے بہت. وہ اپنے ادھر سے انیمی آیا ہوا ہے نا، وہ روانڈا وہ آیا ہوا ہے نا. وہ بہت بڑے مسئلہ کی نا ادھر سے. بہت انہوں نے حالات خراب کر لیے ادھر سے کانگو میں. اور اس واسطے میں ادھر بھاگ رہے. لیکن
فیملی میرا جو ہے نا ابھی وہ انہوں نے ادھر ہی رہ گیا، کیونکہ ابھی امی ابو سارے تو تھوڑا سے بڑا ہو گیا نا، تھوڑا سے بڑا ہو گیا، عمر زیادہ ہو گیا نا، وہ نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں گیا، صرف مجھے چلا گیا تھا، اور میرا بڑا بھائی بھی وہ بھی بھاگ رہا تھا، لیکن اس کو بھی واپس آیا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ خطیب صاحب مسجد میں، ٹھیک ہے نا، وہ واپس آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی مجھے ادھر سے بھاگ گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے بھی باقی اسی مہینہ میں انشاءاللہ اگر اللہ مجھے ہیلپ کریں گے نا، میں انشاءاللہ واپس آئیں گے، واپس چلا جائے گا گھر پہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ہے نا سر جی، دوسری بات جو ہے نا ادھر شکر اللہ ہاں میں مسلمان ہوں، اور میں اسلام میں کیسے آیا تھا، اسلام میں آیا تھا، بڑے قسمت تھا، میں اسلام سے آیا تھا، اور بڑے مشکل سے تھا، صحیح ہے نا، کیونکہ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو اللہ وہ ہیلپ کرنے پاکستان ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے گاؤں میں پہلے اسلام جب ادھر پہنچ گیا تھا، وہ پاکستان کی وجہ سے ادھر اسلام آیا تھا کانگو میں، نہ پورا کانگو میں، لیکن ہمارے پروونس جو ہے نا ساؤتھ کیوو بکاوو میں ادھر سے نا بڑے پاکستان کی وجہ سے، کیونکہ ادھر مسلمان تھا پہلے، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، اور باقی جب پاکستانی آیا تھا ادھر سے، وہ انہوں نے اپنے مدرسہ اوپن کیا تھا ادھر کیمپ میں، اس کے بعد میرا فیملی میں میرا بڑا بھائی جو ہے نا جو خطیب صاحب ہے، وہ ہمارا گھر میں سب پہلے سب کرسچن تھا، ٹھیک ہے، امی ابو سارے فیملی کا پہلے کرسچن تھا، لیکن بڑے قسمت تھا جب پاکستانی ادھر آیا تھا، آرمی والا نہیں ہے، آرمی جب ادھر آیا تھا پاکستانی آرمی، وہ انہوں نے مدرسہ کھولا تھا ادھر سے ان کا کیمپ میں، اس کے بعد ہمارا بڑا بھائی اسی کیمپ میں گیا تھا، ہر دن میں 2 دفعہ گیا تھا وہ مدرسہ کے لیے، ایک صبح ٹائم شروع سے 8 بجے 9 بجے تک مدرسہ ختم، اس کے بعد دوبارہ وہ 2 بجے یا 6 بجے 4 بجے تک پھر دوبارہ ختم، پھر اسی وقت میں بس میرا بڑا بھائی اس کا طبیعت جو ہے نا اس کی طبیعت بدل کیا تھا، اس کے بعد ابو بھی اس کے ساتھ گیا تھا اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ پہلے بڑا بھائی، دوسرا ابو، تیسرا امی تھا، باقی پورا فیملی سے اسلام پہ گیا تھا، ٹھیک ہے، ہم اسلام پہ گیا تھا، میرا کتنی عمر تھا، میرا 6 سال تھا، اس وقت میں پہلے کلاس پڑھا تھا اسی وقت میں، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ہم مسلمان ہیں، پورا فیملی سے مسلمان ہو گیا، میرا بڑا بھائی وہ بڑے خطیب صاحب ہو گئے مسجد پہ، صحیح ہے نا، اسی طرح تھا۔ وہاں سے ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ کانگو میں پاکستان سے ایک تبلیغی مشن بھی گیا تھا، جس طرح سے پاکستان سے تبلیغ جماعتیں مختلف ممالک میں تبلیغ کے لیے جاتی ہیں، ایک عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تبلیغی لوگ وہاں پہ گئے، 9-10 لوگ تھے، ان کو وہاں مقامی لوگوں کی طرف سے پکڑ لیا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ ایک عرصے سے امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں پر ایک تو مقامی لوگوں کی طرف سے تشدد کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ عیسائیت کی طرف آ جائیں، اگر تبلیغی جماعت میں جس طرح سے پاکستان میں جماعتیں نکلتی ہیں ان میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے چاندے کو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ عام لوگ چلے گئے ہوتے تو تشدد سے گھبرا کر وہ سرنڈر کر دیتے، لیکن یہ تبلیغی جماعت والے وہ لوگ وہاں پہ گئے تھے جو منجھے ہوئے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، ان پر تشدد کیا گیا کہ عیسائیت قبول کر لو، لیکن انہوں نے ایک تو عیسائیت قبول نہیں کی، جیلوں میں بھی ان کو رکھا گیا، تو جس طرح سے ان کو زیر حراست رکھا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، یا ویسے وہ ان لوگوں کے قبضے میں تھے جو ان کو عیسائیت کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، وہ جہاں کہیں بھی رہے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور پھر وہ لوگ وہیں کے ہو کے رہ گئے، ان کو آزادی بھی مل گئی، آزادی کے دوران بھی انہوں نے تبلیغ کی، حراست کے دوران بھی انہوں نے تبلیغ کی، تو وہاں پہ اچھے خاصے مسلمان انہوں نے کر لیے۔ تو یہ عمر بن عثمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے باپ دادا بھی ان کے ہاتھوں ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اور باقی جیسے کانگو میں جو ہے نا ابھی آج کل کانگو میں بڑے مشکل آیا ہوئے نا، کانگو میں
ادھر سے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات جو ہے نا ابھی کانگو میں، ادھر کانگو اور روانڈا ہیں، بہت بڑی مشکل آ رہے ہو نا، ٹھیک ہے۔ وہ روانڈا والا ہمارے سے لڑائی کرتے ہو، بہت لڑائی کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہیے وہ کانگو کا ڈیوائڈ کرنے، تقسیم کرنے کانگو میں، ان کے تولا دے ان کو، اور ہمارے لیے بھی توڑا ان کو، کہہ رہے کہ کانگو میں بہت بڑے ملک ہے نا، اور اکیلا پریزیڈنٹ کا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی ہمارے زندگی ہیں بہت مشکل، ابھی اسی وقت میں اپنی زندگی میں بہت بڑے مشکل سے ادھر سے کافی بندہ گھر کو چھوڑ دیے، گھر کو چھوڑ دیے، بھاگ جا رہے، کچھ بندہ گیا ادھر سے وہ کتے برونڈی سے، کچھ بندہ گیا پتہ نہیں، یہاں پہ میں جدھر ہوتے ابھی ویرا پہ کچھ بہت بندہ دور گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نا فائر بہت ہے، بہت فائٹنگ ادھر سے ہر وقت کو بندہ ہر وقت مر جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ پرابلم ہے ادھر سے کانگو میں ابھی تقریباً۔ وہ جدھر وہ رہتے نا پاکستان ہے، جدھر ان کا کیمپ ہے نا، ادھر سے وہ ایئرپورٹ ہمارا ادھر سے کافومو چوک میں نا، اسی پروونس میں ساؤتھ کیفو، ادھر سے ایک ایئرپورٹ ہوتا ہے نا، ادھر سے پہلے ہمارا FRDC تھا نا، ہمارے فوجی کانگو کا فوجی، وہ پہلے ادھر تھا، ابھی سارے نکال لیے ہو گئے، سارے بھاگ رہے ہو، کچھ فوجی مار گیا، کچھ فوجی بس وہ چلا گیا کشاسا میں، وہ سامنے گیا ہے۔ باقی ابھی جو ہے نا ادھر سے سارے کیمپ والا، سارے ایئرپورٹ کا وہ دشمن کا ہو گیا ابھی، ٹھیک ہے۔ M23 والے نا انہوں نے ادھر سے لے لیے، بس ابھی ہمارے جو ہے نا ہمارے باندھا جو ادھر بقایا تھا، باندھا جو ادھر رہ گیا تھا نا، ادھر ہمارے گاؤں میں، ابھی ان کا زندگی ہے بہت مشکل۔ جو روانڈا والا جو چاہیے وہ کر لے گا، جو نہیں چاہیے کوئی گنگولی والا نہیں کرنے سکتے ہو، صحیح ہے نا۔ ابھی ہیں ہی ادھر سے بہت پرابلم آ رہے، پہلے ٹھیک تھا، بس پہلے زندگی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھوڑا سے مل جاتے وہ تو صحیح تھا، لیکن ابھی نہ کچھ چھوٹا نہیں ہے، نہ کوئی بڑا نہیں ہے، ابھی نہ کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی موومنٹ نہیں ہے، نہ کوئی آفس کھولنے نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں کی کانگو کی مقامی غربت کی بات کریں تو امن مشن کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی زیادہ غریب ہوتے ہیں، تو ان کا بچا ہوا کھانا، وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوں، انڈیا کے ساتھ ہوں یا کسی کے بھی ساتھ ہوں، بچا ہوا کھانا وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کا بچا ہوا کھانا وہ گھر لے جاتے ہوئے ایک تو اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتے ہیں، تو وہیں پہ بوٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو دے دیں، وہ نایاب ہے ان کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کر کے بھی بیچ دیے جاتے ہیں، اور جو سالن شوربے والا ہوتا ہے اس میں یہ مزید پانی ملا کے باہر بیٹھی ہوئی خواتین ان کو بیچ دیتے ہیں، وہ پھر آگے شاشوں میں اس کو تقسیم کرتی ہیں، چھوٹے وہ بھی مزید اس میں پانی ڈال لیتی ہیں، تو وہ پھر آگے جا کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں تو وہ جو خریدار ہیں وہ بھی اس کو پی لیتے ہیں، یا پھر روٹی کے ساتھ اس کو، یا جو بھی ان کا خوراک کی چیز ہے اس کے ساتھ اس کو کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ اتنی زیادہ وہاں پہ غربت ہے، تو پاکستان کے مشن کی طرف سے باقاعدہ یہ ایک طے کر لیا گیا تھا کہ جو ان کے مشن کے ساتھ لوگ موجود ہیں، مقامی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو گھر لے جانے کے لیے کھانا باقاعدہ وہی دیا جائے جو ہم کھاتے ہیں، لیکن جو کھانا بچ جاتا ہے وہ اس لیے ان کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ فروخت کر کے اپنے گھر کے خرچے کوئی تھوڑے اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ تو یہ تھی کانگو کی ساری صورتحال، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ہر بندے کے پاس ایک اتنا بڑا خنجر ہوتا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اپنی حفاظت کے لیے اس کے پاس خنجر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسکول جاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے جنگلی جانوروں کا سامنا ہو جائے جو اس کو نقصان پہنچا سکیں، یا کوئی شخص اس کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ بچے کے پاس خنجر اور بڑوں کے پاس بھی خنجر ہوتا ہے، اور اس کا خنجر کا نام ہے تو اس خنجر کو پونگا، ہمارے ہاں تو پونگا مچھلی کے بچوں کو کہتے ہیں، وہاں پہ پونگا اس خنجر کا نام ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔